کہنے کہ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے، لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ تشریف لائیں جی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پشاور کا جو ورثہ ہے، پشاور کا جو کلچر ہے، ایسے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک صاحب۔ مجھے تو حیرت ہو گئی ہے، بلکہ مجھے آج کے اس فنکشن نے، یہاں پر جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں کہتا ہوں سٹارز آف پشاور ہیں، اور مجھے بہت پرانے وقتوں میں لے گئے ہیں۔ 1947 میں، 48 میں یا 47 میں میں 3 سال کا تھا، اور میرے ذہن پر وہ نقوش شاہ جی کی ڈھیری والے اب تک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا، بھول جا ہم نے جو بنائے تھے محبت کے نقوش، نقش کا کیا ہے بن بن کے مٹے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ نقوش بھی مٹتے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم پشاور کی گلیوں میں بڑے پلے، محلہ سیٹھیان اور محلہ تائی خان، وہ ایک کلچر تھا، محبت تھی۔ تو اس میں 2 چیزیں جو ہمیں 3 مجھے امپرنٹ کر گئی میرے ذہن کے اوپر۔ باہر بھی جب میں رہا، واپس آیا، جب میں پروفیشن کے ساتھ لگا، کچھ تھوڑا سا مجھے فن کا شوق ہے، ملک صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے، تو مجھے 3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ میرے کان میں موسیقی کی طرح بجتی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک بہت بڑی پینٹنگ کی طرح نظر آتی ہیں، اور میرے قلب کو ان سے سرور ملتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پیشہ ور لوگ، اور خاص طور پر ہمارے پیشہ ور لوگ، ان میں سے ایک وہ برتن بنانے والے خوبصورت، اور اس کی آوازیں جو قصہ خوانی کے باہر آتی تھی، اور اس میں خاص قسم کی موسیقی ہوتی تھی۔ تو ایک ہمارے دوست تھے اللہ داد خان، اس کو بہت محبت تھی پشاور سے۔ ان کے پاس بہت پرانی فلموں کے ریکارڈ بھی تھے۔ تو انہوں نے ان جو برتن تھے اس سے موسیقی، جب معلوم ہوا کہ اس زمانے میں وہ لوگ جب ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا تھا تو اس موسیقی بناتے تھے اور کمپوز کرتے تھے اور گاتے تھے، وہ موسیقی مجھے ابھی تک یاد ہے۔ دوسری چیز جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا وہ ہے ہمارا آرکیٹیکچر، اور جو فن تعمیر ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں، جیسے چینی خانہ کہا ڈی آئی جی صاحب نے، یہ سب بڑی خوبصورت یادیں ہیں۔ ہم نے یہ سب باتیں کی، اور اس کے ساتھ یہ میں دیکھتا ہوں کہ پشاور کے لوگ جو ہیں، پشاور کے لوگوں کے بارے میں ایک سوکریٹس نے کہہ دیا تھا، ایک مقولہ میں آج بھی کہتا ہوں، جو پشاور کی ثقافت کو بچا رہے ہیں، جو پشاور کو پشاور کے طور کے اوپر پینٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سبلائم کو، ان کے بارے میں سوکریٹس، سقراط نے کہا تھا کہ آئی پرے دی او گاڈ دیٹ آئی مے بی بیوٹیفل ود ان، اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنے اندر سے خوبصورت بن جائیں۔ تو پشاور کے لوگ واقعی وہ اپنے اندر سے بڑے خوبصورت ہیں۔ اگر باہر سے غصے میں بھی آتے ہیں تو ان کا اندر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو بھی ان کا وہ جو رکھ رکھاؤ اور جو ان کا ادب کا حسن ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ بات سارے جو پشاور شہر کے اور اطراف کے ہمارے جو مریض آتے ہیں ان سے سیکھی ہے، اور بہت کچھ سیکھا ہے ان کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا وہ ضرور، کہ پشاور کا دوسرا نام روحانیت ہے۔ پشاور کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ پشاور میں جہاں جائیں زیارت ہے، رامان بابا ہے، پشاور کے اطراف میں جائیں مختلف مزارات ہیں، اور بڑے بڑے جید بزرگان دین کے۔ تو جب وہاں چلا جاتا ہے، اور ہمیں صوفیاء نے سکھایا ہوا ہے کہ جب آپ بڑے پریشان ہوں اور آپ دکھی ہوں، جب آپ کسی ایسے بزرگ کے مزار پہ جائیں، کلچر ہے، تو اس کے
سامنے کھڑے ہو کر سائٹ پہ اپنا قلب اس کے قلب پہ رکھ دیں، اور سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، تو وہ تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی اس بزرگ پہ آ رہی ہوتی ہیں اس شخص پہ، وہ آپ کے دل کے اوپر بھی آئیں گی اور وہ آپ وصول کر سکیں گے. تو جب آپ وہ تجلیات وصول کریں گے تو آپ بھی خوبصورت ہو جائیں گے. آئیے ہم پشاور کی اس حسن کا حصہ رہیں اور اس کے نور معرفت سے جو نیچر نے بھی اس کو دیا ہے، اللہ بھی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو منور کریں. اور میں آج آپ پلیج کرتا ہوں آپ سے، آپ کی بیگم سے، آپ سے، کہ یہ دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں آپ کے لیے جب جس طرح چاہے دامے درمے سخنے، میں آپ کی سبلائم کا ایک چھوٹا جیسا والنٹیئر ہوں گا. مجھے ایز والنٹیئر ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے اور اس خدمت کرنے میں، کیونکہ یہ میں اپنے اولاد کی آگے خدمت کروں گا، اپنی پوتے پوتیوں سے بھی آگے جو آئیں گے خدمت کروں گا، جس سے پہلے ہم بھول گئے. اس سے پہلے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں بہت اچھی ہیں، ہند کو پہ فلانا، لیکن ان میں یہ اجتماعیت، یہ انسان کی دوستی نہیں ہے. صرف ایک لینگویج کے اوپر، ایک چھوٹے سے جگہ کے اوپر، وہ ایک مرکز کے اوپر انہوں نے آپ کو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں سٹاپ کر لیا. لہٰذا میں ان کے ساتھ اپریشیٹ کرتا ہوں، شامل کبھی نہیں ہوا. آپ کے ساتھ میں شامل ہوتا ہوں.